مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، اور وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جس کو ریپیٹ کرنا بھی میرے خیال میں بہت ہی صدمے والی بات ہوگی، اور میں تو کبھی بھی ریپیٹ بھی نہیں کروں گا جس طرح کے الفاظ اور جس طرح کی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بہت ہی ننگی زبان، ننگی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کا تو سوچنا بھی میرا خیال ہے محال ہے ایک شریف انسان کے لیے۔ اور دو چار پیسوں کے لیے، ایک چھوٹی سی شہرت کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، اگر یہ ینگ لڑکے لڑکیاں اپنی پوری زندگی، پورا کردار، پوری تہذیب داؤ پہ لگا رہے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ٹک ٹاک اس وقت نوجوانوں میں بہت زیادہ پاپولر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہوں، اور اس میں میرا ایک مقصد ہے کہ میں کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر سکوں، اپنا پیغام پہنچا سکوں، جو میری سوچیں ہیں، میری تھاٹس ہیں، میری فیلنگز ہیں، وہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں، نوجوانوں کو کچھ سمجھا سکوں۔ اور ایسے میں ٹک ٹاک کو بھی یوز کرتا ہوں۔ ٹک ٹاک اس وقت نوجوانوں میں بہت زیادہ پاپولر ہے، اور اس کا استعمال کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بھی کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے اچھے اسکالرس کو دیکھا ہے، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان کی ویڈیوز کو، ان کی چیزوں کو فالو کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جو چیز میں نے نوٹ کی کہ جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں، ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ کچھ سپورٹس بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، میچز کھیل رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی زبان ہے، جو ان کی لینگویج ہے، جو ان کا برتاؤ ہے، اور جس طرح سے وہ گھنٹوں ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں لائیو، اور فضول قسم کی حرکتیں، بڑی گندی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ میں ینگ لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، لڑکوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، انہوں نے اس پاکستان کو، اس ملک کو، اپنی آئندہ نسلوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو اگر یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، اور وہ ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جس کو ریپیٹ کرنا بھی میرے خیال میں بہت ہی صدمے والی بات ہوگی، اور میں تو کبھی بھی ریپیٹ بھی نہیں کروں گا جس طرح کے الفاظ اور جس طرح کی لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور برے الفاظ، بری لینگویج استعمال کرنا، اور کچھ لوگ تو بہت ہی ننگی زبان، ننگی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جس کا تو سوچنا بھی میرا خیال ہے محال ہے ایک شریف انسان کے لیے۔ تو یہ بہت ہی بری سچویشن ہے اس وقت ہمارے نوجوانوں کی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سچویشن سے ہمارے نوجوان کس طرح باہر آئیں گے، اور کس طرح سے وہ اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنی فیملیز کو لے کر چلیں گے، کیسے وہ زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ جو مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اس میں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کہ والدین اپنے بچوں کو اگر نہیں سمجھاتے اور ان کو سیدھے رستے پہ نہیں لگاتے، کوئی بڑا ان کو بتانے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے، اور ان کو سیدھے رستے پہ لگانے والا نہیں ہے، اور دو چار پیسوں کے لیے، ایک چھوٹی سی شہرت کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، اگر یہ ینگ لڑکے لڑکیاں اپنی پوری زندگی، پورا کردار، پوری تہذیب داؤ پہ لگا رہے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو روزانہ ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو وٹنس کرتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ چھوٹا سا میسج دوں والدین کو، بڑوں کو، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو، کہ اپنا آپ سنبھالیں، اپنے کردار کو سنبھالیں۔ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آج ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، آپ گھنٹوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ میچز کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹس آپ سکور کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پیسے بھی آپ کما رہے ہوں گے، لیکن یہ زندگی نہیں ہے، یہ مستقبل نہیں ہے۔ نہ اس سے آپ سدھریں گے، نہ آپ کا مستقبل بنے گا، نہ آپ کی آئندہ نسلوں کا مستقبل بنے گا۔ اور والدین کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت لے کر چلیں۔ میں خود بھی 3 بچوں کا باپ ہوں، اور ہم جس طرح سے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت لگے رہتے ہیں، میری وائف اور میں، ہم دونوں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے تو دیکھیں ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک دم سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ چھوٹی موٹی جو شہرت ہے، ایک دوسرے گال گلوچ ہے،
بکواس ہے. اس سے آپ کی زندگی نہیں بنے گی، آپ کی نسلیں بھی نہیں بنیں گی، اور آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وقت گزر جائے گا اور آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس طوفان بدتمیزی سے گریز کریں. ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا کو اچھائی کے لیے، اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی لرننگ کے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے یوز کریں. اچھا کنٹینٹ بھی بنائیں. دیکھیں لوگ اس سے ملینئر بنے، بلینئر بنے، لیکن وہ اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں. میں خود سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں. یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے. اس سب پلیٹ فارمز میں یوز کرتا ہوں، لیکن میں ایک مقصد کے تحت یوز کرتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کتنے ویوز آ رہے ہیں، کون لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک مقصد ہے، جس مقصد کو لے کے چلنا ہے. کوئی دیکھ لے تو اس کا بھلا ہے، اور اس سے کوئی کسی کی لرننگ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. کوئی ایک دو چار لوگ اگر اچھی بات سمجھ جائیں اور اچھے راستے پہ چل پڑیں تو اس سے اور بڑی کیا اچیومنٹ ہوگی. تو اپنے رزق کو اللہ کے اوپر چھوڑیں، محنت کریں اور زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزاریں. اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ان لڑکے لڑکیوں کو سیدھے راستے پہ لگائے، اور والدین کو بھی سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ سیدھے راستے پہ رہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھ کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.